آیت اللہ علی حسینی السیستانی دنیا بھر میں اہل تشیع کی معتبر ترین شخصیت تصور کیے جاتے ہیں۔ عراق جنگ میں ان کا کردار انتہائی متاثر کن رہا۔ آیت اللہ سیستانی نے دہشت گرد تنظیم داعش کے عراق پر حملوں اور شہروں کی طرف پیش قدمی روکنے اور دفاع کے لیے تاریخی واجب کفائی فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے نے ملک کو مزید تباہ ہونے سے بچایا۔ عراقی عوام کو جوڑنے والے فتوے نے مغرب اور دیگر مختلف ممالک کی سازش کو ناکام بنایا۔ اسی کارنامے نے دنیا بھر کی طاقتوں کو بااثر عالم دین کی دہلیز کا رخ کرنے پر مجبور کیا۔ سید علی حسینی سیستانی نجف اشرف میں درس خارج فقہ و اصول کے استاد ہیں۔ آیت اللہ ابو القاسم الخوئی کے انتقال کے بعد 1413 ہجری میں مرجعیت تک پہنچے۔ بعمل عالم دین کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی اور کس علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ آیت اللہ علی حسینی سیستانی کی تاریخ پیدائش یکم ربیع الاول 4 اگست 1930 ہے۔ آپ ایران کے مقدس شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق حسینی سادات سے ہے۔ یہ خاندان صفوی دور میں اصفہان میں رہتا تھا۔ جب آپ کے پردادا سید محمد کو سلطان حسین صفوی نے سیستان میں شیخ الاسلام کا عہدہ دیا تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ وہیں جا کر بس گئے۔ سید محمد کے پوتے سید علی جو آپ کے دادا ہیں، انہوں نے مشہد کی طرف ہجرت کی اور وہاں مرحوم محمد باقر سبزواری کے مدرسے میں رہنے لگے۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ ابھی سن 5 سال ہی تھا کہ گھر پر ہی دینی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ لکھنا پڑھنا سیکھنے کے لیے دینی مدرسہ دارالتعلیم میں داخلہ لیا۔ اسی دوران استاد مرزا علی آقا ظالم سے کتابت سیکھی۔ سن 1371 ہجری 1951 میں آپ نے قم سے نجف اشرف کا سفر کیا اور امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے دن کربلا میں وارد ہوئے۔ پھر وہاں سے نجف چلے گئے۔ نجف پہنچ کر سب بخارائی میں قیام کیا اور آیت اللہ العظمیٰ خوئی، شیخ حسین ہلی جیسے بزرگ مراجع کرام کے فقہ و اصول کے دروس میں شرکت کی۔ اسی طرح آیت اللہ حکیم اور آیت اللہ شاہرودی جیسے بزرگ علماء کے درسوں میں بھی شریک ہوئے۔ جب سن 1380 ہجری میں آپ نے مستقل قیام کی نیت سے اپنے وطن مشہد مقدس واپس آنے کا ارادہ کیا تو اس وقت آیت اللہ عظمیٰ خوئی اور شیخ حسین ہلی نے آپ کو اجتہاد کا اجازہ لکھ کر دیا۔ اسی طرح مشہور محدث آقا بزرگ تہرانی نے رجال اور حدیث میں ملکہ کی کتبی تصدیق کی۔ آیت اللہ سیستانی سن 1381 ہجری میں دوبارہ نجف تشریف لے گئے اور وہاں شیخ انصاری کی کتاب مقاصد سے فقہ کا درس خارج کہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد شرح عروۃ الوثقی سے کتاب طہارت اور صلاۃ کی تدریس کی اور جب سن 1418 ہجری میں کتاب صوم تمام ہوئی تو آپ نے کتاب الاعتقاد کی تدریس شروع کی۔ اسی طرح اس عرصے میں آپ نے مختلف موضوعات جیسے کتاب القضاء، کتاب الربا، قاعدہ العظام، قاعدہ تقیہ وغیرہ پر فقہی بحث کی۔ اس دوران علم رجال پر بھی بحث کی۔ آپ کے ہاں دوسروں کی رائے کا بے حد احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جانب سے علمی بحث میں اور آداب و احترام کی خصوصی تاکید ہے۔ تقویٰ اور زہد کی اعلیٰ مثال پر ہونے کے سبب آپ نے کبھی دنیاوی لذتوں اور کسی عہدے کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ آیت اللہ خوئی کے بے حد اصرار پر حرم امام علی علیہ السلام کی مسجد خضرہ میں جماعت کی امامت پر راضی ہوئے۔ شعبہ امداد: جس چیز نے آیت اللہ سیستانی کی شخصیت کو دوسروں سے ممتاز کیا، ان میں غریب و نادار لوگوں پر توجہ دینا اور ان کی مدد کرنا ہے۔ لوگوں کی مدد کے لیے انہوں نے امداد کا علیحدہ شعبہ بنایا جس کا کام غربا و فقراء کی امداد، انجمنوں اور مذہبی پروگراموں کے لیے امام بارگاہوں کی امداد، مریضوں کے لیے امداد، رمضان المبارک میں امداد، شادیوں کے لیے امداد، امداد کمیٹی برائے مہاجرین عراقی، امداد کمیٹی برائے متاثرین سیلاب و زلزلہ اور کمیٹی برائے مہاجرین افغانستان۔ آپ سے ملاقات کرنے والے جلد ہی آپ کی آئیڈیل شخصیت کو سمجھ جاتے ہیں۔ انہی خوبیوں نے آپ کو ایک مکمل نمونہ عمل اور عالم ربانی بنایا ہے۔ آخر میں عالمین کے رب سے یہی دعا ہے کہ پروردگار پاکستان سمیت دیگر ممالک کے علماء کو بھی دنیاوی اور سیاسی رہنماؤں کی سیرت کے بجائے آیت اللہ سیستانی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔